بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، شرح السنہ کا یہ ایک نیا چپٹر ہے اور نہایت ضروری 149 یعنی 149. اللہ تعالیٰ نے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ عقیدے اور منہج کی بڑی اہم بات بتا رہے ہیں. ہم لوگوں کو اسے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دوست احباب کو بتانا چاہیے تاکہ انسان فتنے سے اپنے آپ کو بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّنَ الْبِدْعِ. جب کسی انسان کے اندر کچھ بدعتیں تم دیکھنے لگو کہ انسان قصداً بدعت پر عمل کرتا ہے، بڑی ساری بدعتوں کی دعوت دیتا ہے، ایجاد کیے ہوئے ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، سنت بتائی جاتی ہے، اس کے بدعت ہونے کی حقیقت ظاہر کی جا رہی، لیکن وہ ذرہ برابر اپنے موقف سے، اپنے عمل سے ہٹتا نہیں اور بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو امام بربہاری کہتے ایسے انسان سے بچو، تم دور رہو، ایسے انسان سے بچو، دور رہو، اور لوگوں کو بھی آگاہ کرتے رہو، بتاتے رہو کہ بھائی اس شخص سے دور رہنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ آج لوگ یہی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس کی بدعت اس کے ساتھ، لیکن باتیں اچھی بھی کرتا ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟
جو اچھے لے لیتے ہیں برائی ہو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح اور منہج اپنا خراب کرتے ہیں اور آگے چل کر کے اپنا منہج اپنا عقیدہ سب کھو ڈالتے ہیں. اسی لیے امام بربہاری کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الَّذِي أَخْفَى عَنْكَ أَكْثَرُ مِمَّا أَظْهَرَ، چونکہ جو چند بدعتیں تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہے اس سے بہت ہی زیادہ بدعتیں تم سے چھپا رکھا ہے. بہت ساری چیزیں چھپا رکھا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا. تو ایسے انسان سے تم بچو. اگر ایسے انسان سے نہیں بچو گے، اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہو گے، تو یہ تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری مثال بتائی تھی، اور ہمیشہ یہ مثال ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں، یاد بھی ہوگی. صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ رسول نے ساتھ فرمایا کہ مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر. کتنی پیاری بات بیان کی. اللہ رسول نے فرمایا لوگوں، اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنے اور برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے، دونوں کے ساتھ بیٹھنے اور دونوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے کحامل المسک و نافخ الکیر. ایک مشک اور خوشبو اور عطر کی دکان والا ہے، بیچنے والا، اور دوسری آگ والا ہے. کنافخ الکیر لوہار، جو لوہا گرم کرتا ہے، آگ میں گرم کرتا ہے، پھر ہتھوڑے سے پیٹتا ہے، اس کو بھٹی میں جلاتا ہے. آپ نے فرمایا جیسے ایک سونا عطر فروش پرفیوم والا اور ایک لوہار لوہا گرم کر کے لوہا پیٹنے اور لوہے کے اوزار بنانے والا، جیسے دونوں کے مستقل دو الگ راہیں ہیں، ایسے ہی اچھے برے لوگوں کی دوستی کی بھی دو بالکل مستقل راہیں ہیں. آپ نے آگے ارشاد فرمایا ایک انسان جو عطار سے، پرفیوم والے سے، عطر فروش سے دوستی کرتا ہے، اللہ رسول فرمایا 3 شکلیں ہیں. جب آپ اپنے خوشبو بیچنے والے، عطر اور پرفیوم بیچنے والے عطار کے پاس جائیں گے تو اس کی 3 شکلیں ہیں، اور تینوں میں آپ کا فائدہ ہے. نمبر 1، آپ کو سیمپل کے طور پر کوئی ایک شیشی دے دے گا اور گفٹ کے طور پر، بھائی ہم نے نیا عطر آیا ہے، ایک بوتل آپ کو دے دیتے ہیں، ایک پیس آپ لے کے چلے جائیں، گفٹ میں آپ کو عطر دے دیا. نمبر 2، اگر وہ آپ کو گفٹ نہیں دیا تو کم سے کم وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے بدن پر لگا دے گا، بھائی راجا آپ ہاتھ لمبا کریں، آپ کو عطر لگا دیتے ہیں، جب بھی آپ کو عطر ہی ملا. نمبر 3، اگر آپ نے نہ خریدا، نہ اس نے گفٹ دیا، نہ اس نے لگایا، تو جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے آپ کے بدن میں خوشبو پہنچتی رہے گی، خوشبو محسوس کرتے رہیں گے. وہاں سے نکلیں گے گھر تک آئیں گے تو آپ کے کپڑے میں خوشبو آتی رہے گی. کیوں؟ آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا ایک ایسے انسان سے کیا جو عطر کا کاروبار کرتا ہے، عطر بیچتا ہے. عطر بیچنے والے سے دوستی کی، اس کا اثر یہ ہے. اسی طرح سے ایک انسان اچھے دوست، دیندار، متقی، پرہیزگار، سنت پر عمل کرنے والے، صحیح منہج والے سے دوستی کرے گا تو جب بھی بیٹھے گا وہ دین کی باتیں بتائے گا، حق باتیں بتائے گا، برائی کی باتیں، برائی سے روکے گا. جب تک رہے گا وہ اچھی باتیں کتاب و سنت کی سنتا رہے گا، چونکہ اچھی مجلس میں جاتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. لیکن
ایک انسان جو کسی برے آدمی سے دوستی کرتا ہے، بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی مثال، بری صحبت جو ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی مثال حداد یعنی لوہار سے ہے، جو بھٹی جلا کر کے لوہا جو گرم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک انسان اگر لوہار سے دوستی کرے گا، لوہار کے پاس جائے گا، تو لوہار اپنا ایک اسٹول یا کرسی رکھ کر کے اپنا جہاں کام کر رہا ہے اسی جگہ بیٹھا دے گا، اپنا کام کرتا رہے گا۔ آپ نے ساتھ میں چونکہ آگ والے سے دوستی کی، لوہار آگ جلا رہا ہے، تب تین شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، ممکن ہے کہ آگ کی چنگاری اڑے اور آپ کے بدن اور یا آپ کے کپڑے کو جلا دے، نہ آپ کا نقصان ہوا، بدن بھی جلا، کپڑا بھی خراب ہو گیا۔ نمبر دو، اگر آپ بڑی ہوشیاری کریں اور کچھ دور بیٹھ جائیں گے جہاں تک چنگاری نہ جائے اڑ کر کے، تو ٹھیک ہے، دھواں تو آپ کو لگتا رہے گا، بدبودار دھواں، دھوئیں سے نہیں، بدبو سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، ویسے بیٹھے رہیں دور، دھواں بھی نہ پہنچے، تو کم سے کم بدبو وہاں جو بھٹی کی رہتی ہے وہ آپ کے بدن اور کپڑے میں سرایت کر جائے، ہر حال میں آپ کا نقصان ہوا۔ آن فرمائے یہی مثال ہے، مثل و جلیس الصالح و جلیس السوء، اچھے انسان کی دوستی اور برے انسان کی دوستی سے۔ تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے اندر کچھ بدعتیں تم دیکھو، سمجھاؤ اور بتاؤ، وہ توبہ نہیں کرتا، بات نہیں آتا، بلکہ بزید ہے ان بدعتوں کے ثابت کرنے پر، تو اس سے دور رہو، اور اس یقین کے ساتھ اور یہ سمجھ رکھو کہ جو بدعتیں تمہارے سامنے کر رہا ہے وہ تو چند ہیں، اس سے بڑی بدعتیں اور ہیں جو تم سے چھپا رکھا ہے، تم کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو بدعتی کے پاس بیٹھو گے تو ممکن ہے کہ اس کے بدعت کا اثر ہو جائے، اور قرآن پاک نے بھی منع کیا ہے مختلف آیات میں، یہاں تک کہ اگر انسان کچھ نہ گناہ پایا تو کم سے کم وہاں بدعت، غلط باتیں ہوگی، بدعت کی دعوت دے گا، آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کیا، یہ بھی گناہ ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیشہ برے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چیپٹر نمبر 150، قال المؤلف رحمہ اللہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ردیء الطریق والمذہب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من اہل السنت فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته۔ یہاں ایک نیا مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ یہ بالکل اس کے اپوزٹ، ابھی جو آپ نے 149 چیپٹر سنا کہ اگر کسی کے اندر تم بدعت دیکھو تو اس سے بچو، کیونکہ جو بدعت ظاہر کر رہا اس سے بڑی بدعتیں اور چھپا رکھا ہے، وہ اس کے بالکل اپوزٹ کہتے ہیں۔ اور جب تم دیکھو کوئی آدمی غلط راہ پر چل رہا ہے، یعنی برائیاں کر رہا ہے، شرک بدعت نہیں کر رہا ہے، کچھ منکرات کرتا ہے، غلط راستے پہ جاتا ہے، غلط راہ اختیار کیا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ من اہل السنہ، لیکن بدعتوں سے بچتا ہے، وہ نہیں سمجھے، برائیاں تو کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن شرک و بدعت نہیں کر رہا ہے۔ ایسا انسان
جو شرک بدعات سے بچا ہوا ہے لیکن کچھ منکرات، کچھ برائیاں، کچھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ تم بیٹھ سکتے ہو. کیوں؟ اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو بدعت نہیں کر رہا ہے، اس کی برائیوں سے آپ کو اثر نہیں ہوگا، اور بلکہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے اگر کوئی دیندار آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اپنی برائیوں کو چھوڑ کر کے وہ بھی مارے شرم کے خاموش ہو جاتے ہیں. پھر وہ نہیں بولتے، سمجھتے نہیں یہ جب تک بیٹھے ہیں تب یہ کام نہیں کرے گی، شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں وہ. اور دونوں میں بڑا فرق ہے. اور یعنی بدعت کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، بیٹھنا ضروری نہیں ہے لیکن انہی کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بدعتی کے پاس بیٹھیں گے تو بدعت کی دعوت دے گا، بدعت کا تذکرہ کرے گا، بدعت پر عمل کرے گا. اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو برائی کرتے ہوئے رہتے ہیں تو رک جاتے ہیں وہ کسی دیندار کو دیکھ کر کے. نمبر 2 جو بہت بڑا فرق ہے، بدعتی جو بدعت کر رہا ہے اس کو دین اور ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اور یہ جو فاسق فاجر برے لوگ بیٹھے ہیں یہ برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں. شیطان اور نفس امارہ کے ورگلانے پر کر تو رہے ہیں لیکن ان کو سمجھائے، ان کو ڈانٹے تو چھپ جاتے ہیں. احساس ہوتا ہے اہل بدعت کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کے، اور یہ برائی کر رہے ہیں لیکن برائی سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. وہ برائی کی دعوت نہیں دے رہا ہے، وہ بدعت کی دعوت دے رہا ہے. اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی بہت زیادہ مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. وَاجْلِسْ مَعَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَضُرُّكَ مَعْصِيَتُهُ. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ اس کی معصیت، اس کا گناہ، اس کی برائی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند برے لوگ ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سمجھائیں، دعوت دیں اور ان کی اصلاح کریں تو وہ بھی اس میں بھی کچھ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں، پہلے ہے اہل بدعت جو کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بالکل نہ بیٹھو. کیوں؟ وہ بدعت کی دعوت دے گا اور چند بدعتیں تمہارے سامنے کرا، پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی بدعتیں وہ چھپا رکھا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. لیکن چیپٹر نمبر 150 جو ہے بدعتی نہیں ہے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کچھ گناہ کر رہے ہیں، کچھ برائی کر رہے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، لیکن شرک و بدعت نہیں، برائی کرتے ہیں، برائی سمجھ رہے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، نادم بھی ہوتے ہیں، سمجھاؤ تو سمجھ بھی جاتے ہیں. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو چونکہ وہ کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا دین متاثر نہیں ہوگا، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. اور خصوصاً اگر آپ ان کو سمجھانے، ان کو آپ دعوت دیں تب. اگلا حصہ قال المؤلف رحمہ اللہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگلا چیپٹر کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ، یہ بھی بہت ہی اہم ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ مُتَقَشِّفًا مُحْتَرِكًا بِالْعِبَادَةِ صاحب ہوا فَلَا تَجِزْمَهُ. جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ بہت عبادت کر رہا ہے بظاہر اور بہت ہی زیادہ اپنی عبادت، اپنا تقوی ظاہر کر رہا ہے اور بڑی بڑی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، لیکن صاحب ہوا، وہ بدعتی ہے، نفس پرست ہے. وہ جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوارج جو ہوں گے ہمارے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ان کی عبادت کو دیکھ کر کے تم لوگ اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے، اور روزہ رکھیں گے، نماز ایسی پڑھیں گے کہ دیکھ کر کے تمہیں حیرت ہوگی، قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، بات بات پر قرآن پیش کریں گے، یہ بظاہر بہت اچھا کام کرتے ہوں گے، لیکن اللہ رسول نے ارشاد فرمایا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور وجہ کیا ہوگی؟ وہ اہل بدعت ہوں گے۔ تو کبھی ایسے لوگ بہت ہی زیادہ دین کا نام لیتے ہیں، کبھی رہتے ہیں نفس پرست ہیں، ہوا پرست ہیں، بدعتی ہیں، بدعت کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ عبادت، بہت ہی زیادہ زہد اور تقوی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بھی اللہ امام بربارے کا فلا تجلس معه، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھو اور ان کے ساتھ چلو بھی نہیں۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے بعض سلف خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، بڑی پیاری بات، کہ ایسے لوگوں کو جو بدعت پر رہ کر کے، بدعتیں طرح طرح کی ایجاد کر کے لمبی عبادات کر رہے ہیں اور بہت ہی زہد و تقوی کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعت، اقتصاد فی سنت، متوسط درجے کی عبادت کرنا سنت کے دائرے میں رہ کر کے، تھوڑی سی عبادت کرنا، مختصر عبادت کرنا، متوسط درجے کی عبادت کرنا سنت کے دائرے میں رہ کر کے۔ عبداللہ بن مسعود خیر من اجتہاد فی بدعت، بہت ساری بدعت کرنے سے بہتر ہے جو بہت ساری عبادتیں اور نیکیاں بدعت کے دائرے میں کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک انسان بہت ساری عبادت کر رہا ہے لیکن بدعات کے دائرے میں کر رہا ہے۔ آج بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں، انسان بدعات کی روشنی میں دین کے نام پر کتنی عبادات کر رہا ہے، کتنی نیکیاں کر رہا ہے۔ ابھی محرم آ رہا ہے، ذرا دیکھیں کیا کیا حرکتیں بدعات کے دائرے میں انسان کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے بدعات کے دائرے میں بہت زیادہ عبادت کرنے سے ہزاروں گنا بہتر ہے کہ سنت کے دائرے میں تھوڑی ہی عبادت کی۔ سنت کے دائرے میں جو عبادت کی جائے گی وہ قبول ہوگی گرچہ تھوڑی ہو، اور بدعات کے دائرے میں جو عبادت کی جائے گی وہ کتنی بھی ہو لیکن وہ عبادت رد کر دی جائے گی۔ اسی لیے آگے امام بربہاری کہتے ہیں فلا تجلس معه، ایسے اہل بدعت کتنی بھی عبادتیں کریں اور کتنی بھی محنت کریں اور کتنا بھی اپنے زہد و تقوی کا اظہار کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ نمبر 2 ولا تسمع کلامہ، ان کی باتیں کبھی نہیں سننا، ان کا درس نہیں سننا، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، ان سے دور رہنا۔ ولا تمشی معه فی طریق، اور راستہ چلنا تو ان کے ساتھ راستہ بھی نہیں چلنا۔ کیوں؟ ممکن ہے لوگوں کی نگاہ میں اس کی بدعت واضح ہو اور اس کے ساتھ ہنستے بولتے تم چلو گے تو جو لوگ دیکھیں گے وہ تم پر بھی شک کریں گے، اچھا یہ بھی اسی کی طرح بدعت پر عمل بدعتی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں
کسی اہل بدعت کی مجلس میں کوئی اچھا صحیح عقیدہ چلا جائے تو کیسے کیسے لوگ اس کے متعلق باتیں بنانے لگتے ہیں. وَلَا تَمْشِ مَعَهُ فِي طَرِيقٍ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَن تَسْتَحْلِيَ طَرِيقَتَهُ فَتُهْلِكَ مَعَهُ. کیوں؟ مجھے اس بات کا بڑا ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس کے طور طریقے کو پسند کرنے لگو اور تم اس کے راستے کو پکڑ بدعتیں کرنے لگو تو تمہارے اندر بھی تم بھی ہلاکت کے شکار ہو جاؤ. اس لیے تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور قرآن پاک میں بھی بار بار یہی ہمیں منع کیا گیا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. قرآن نے کئی مقام پر ہمیں منع کیا ہے. فرمایا ایسی مجلسوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا استہزاء کر رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، طرح طرح کی بدعتوں کی دعوت دے رہے ہوں، قرآن پاک کو کھینچ تان کر کے اپنے دلائل صاحب یخوضون فی آیات اللہ، جہاں اس قسم کے توڑ مڑوڑ کر کے باتیں اپنے باطل افکار اور محدثات اور بدعات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھو. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ. اللہ پر قرآن میں حکم نازل کر دیا گیا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اگر ہم نہیں بچیں گے تو کہا جاتا ہے صحبت صالح تورا صالح کونت، صحبت طالح تورا طالح کونت. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگ بنے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا اہل بدعت کی مجلس میں آتے جاتے تھے، ہم نے ان کو منع کیا. ایک زمانہ وہ تھا وہ اہل بدعت کو پر لعنت بھیجتے تھے، ان کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، ان سے بہت دور رہتے، نفرت کرتے تھے. لیکن ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے تو کہتے چند دنوں کے اندر میں نے دیکھا انہی بدعات کے اندر وہ بھی ملوث ہو گئے. کیوں؟ شکوک شبہات اور جھوٹے دلائل. شیطان کبھی جھوٹی دلیلوں کو بھی ایسے انداز میں مدلل پیش کر دے کہ سامنے والا آدمی قبول کر لیتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے مجالس اور ایسے محفلوں سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں اور ہمیشہ ایسی محفلوں سے ہم لوگ دور رہیں. اسی لیے مصنف نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اور قرآن پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بھی اسی طریقے کہا تھا ایاکم ومحدثات الامور، ایاکم ومحدثات الامور، ایاکم ومحدثات الامور. اپنے آپ کو طرح طرح کے بدعتیں ایجاد کی بھی اور محدثات اور بدعات سے بچانا، اور بچانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان سے دور رہنا. اگر ہم ان سے دور نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرہ برابر ان کی طرف میلان نہیں کرنا ظالموں کو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ذرہ برابر ظالموں کی طرف رجحان اور میلان نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو تھوڑا سا رجحان کرو اور آگے چل کر کے انہی بدعات انہی برائیوں میں ظلم میں انہیں منکرات تم بھی ملوث ہو جاؤ. فتمسکم النار، تو جہنم کی آگ تم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے غلط قسم کے جو لوگ ہیں ان کی محفلوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو ہم بچائیں، اپنے اہل ویال کو ان سے دور رکھیں. یہ بڑے فتنے کا زمانہ ہے. آج بس ایک ہی چیز ہے، ہم تو بھائی سب کی سنتے ہیں، جس کی بات اچھی لگتی ہے لے لیتے ہیں اور جس کی بات بری لگتی ہے چھوڑ. اللہ اکبر. یہی چیز ہے جو آج ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ باطل کی مخالفت نہیں کرتے، حق کی مخالفت کرتے ہیں. بظاہر بہت اچھا جملہ ہے، بھائی ہم تو سب کی سنتے ہیں، سب کے ہاتھ آتے جاتے ہیں، سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے ہم قبول کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے
کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اچھے برے کی آپ فیصلہ کر سکیں. اگر صلاحیت ہوتی تو پہلے آپ کو پتہ ہی ہوتا کہ غلط کام کر رہا ہے. لیکن آپ اپنے مرضی کے مطابق جس کو اچھا سمجھ لے وہ اچھا ہو گیا, جس کو برا سمجھ لے برا ہو جائے. تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے اور اس سے ہمیں تحذیر کی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.